بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو آج کے جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم جو ہے آپ کے ساتھ اہم خلاصہ جات جو ہیں وہ نظموں کے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5 نمبر کے جو ہے نا نظموں کے خلاصے آنے ہیں۔ دیکھیں ہم تو نعت تو ہم کریں گے، جو کہ نیو بک ہے تو اس لیے اس کا ہم اپنی سیف سائڈ کے لیے کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نظمیں ہم نے ساری کروائی ہوئی ہیں چینل کے اوپر، ڈیٹیلس تمام تشریحات وغیرہ موجود ہیں۔ خلاصہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اب آپ خلاصہ کر لیتے تو آپ کسی حد تک اس کی تشریح کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اے وادی الولاب اور دیس سے آنے بدلے بچا آزادی خلاص، یہ نظمیں ہیں جس میں زیادہ تر جو چانسز ہیں جس کی تشریح آنے کے اے وادی الولاب اور آزادی، یہ دونوں خلاصے ہیں۔ یعنی اگر میں ادھر نشان لگا دوں تو یہ آپ نے لازمی۔ اس کے علاوہ حمد و نعت بھی تشریح کے لیے آ سکتی ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ شارٹ لائن کیے ہوئے خلاصے، آپ اگر انہی کو ہی تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے نا وہ خلاصے کا پورشن ڈن ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ہمارے پاس خلاصہ ہے حمد کا، شاعر کا نام ہے حفیظ طیب۔ دیکھیں میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں کہ جو بچے آرام سے ایک دو دفعہ پڑھیں ان کو یاد ہو جائے۔ اس کائنات میں کسی کی حکمرانی ہے، کس کی حکمرانی ہے، اس سے کہ نا یہ بیسیکلی حفیظ طیب نے یہ ایک سوالیہ انداز کے اندر نظم کو کیے۔ دیکھیں نا، کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق، شان جلال کس کی، یعنی ہر کویشچن میں ہر شعر میں کویشچن ہے۔ تو ہم نے اب اس کی خلاصہ کیسے کریں گے؟ اس کائنات میں کس کی حکمرانی ہے اور کون سی ذات ہے جس کی طاقت، قدرت، خوبصورتی ہر جگہ آیا ہے۔ آسمانوں پر ستاروں کا جھرمٹ، پہاڑوں کی آسمانوں پر ستاروں کا جھرمٹ، پہاڑوں کی بلندیوں میں کس کی ذات بابرکت کی نشانیاں آیا ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جس کی طلب میں لوگ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، کس کی یاد میں طیب ہر وقت غمزدہ رہتا ہے۔ تمام مخلوق اس کی ہی دیدار اور ملاقات کی متلاشی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نا، سوزاں ہے کس کی یاد میں طیب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ تو یہ ہمارے پاس نظم ہو گئی، حمد کی ہو گئی، اور اس کے بعد اب آگے ہم جو ہے نا وہ نعت کی طرف بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارا اکاؤنٹ اپنا مکتب کے نام سے ٹک ٹاک پر بھی اس کو بھی فالو کریں۔ انشاءاللہ بورڈ کے پرسپیکٹیو سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یعنی اس کا ہر ایک جواب جو ہے ہمارے پر جو کاوردیف ہے وہ جو ہے نا وہ تجھ سا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کی تشریح، اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان والے تھے، یعنی اعلیٰ خاندان کا لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں، اے براہیمی و خاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، کیا اللہ خاندان کا حسب و نسب والے تھے۔ آپ کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حق کا پیغام لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بھی تھے اور آپ سب عدل والے تھے، جو خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک نفیس ترین انسان تھے۔ یہ دیکھیں نا، اس کا یہ تشریح ہے۔ اے سراپا نفیس انفس دو جہاں، سرورے دل براں دل برے عاشقاں، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان خزیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اے وادی لولاب، ویری امپورٹنٹ، اندر ویری امپورٹنٹ نظم۔ تشریح کے حوالے سے بھی ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بڑا ڈیٹیل میں کروایا ہوا ہے، چینل پر آپ لازمی جا کر دیکھیے۔ اے وادی لولاب، تیرے چشموں کا پانی انتہائی شفاف ہے اور پرندے تیری فضاؤں میں اڑتے ہیں تاکہ آزادی سے رہ سکیں۔ اگر مسجد کے ممبر سے ولولہ اور ایمان کی حرارت میسر نہ ہو تو بندہ مومن کے لیے دین صرف عبادات تک محدود رہ جاتا ہے۔ جس طرح موسیقی کے ساز کے تار ڈھیلے ہونے سے، موسیقی کا ساز کہتا ہے جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کے تار اگر ڈھیلے ہونا تو دھن اچھی نہیں نکلتی، اسی طرح دین میں غیرت نہ ہو تو ایمان ضائع چلا جاتا ہے، ایمان ضائع چلا جاتا ہے۔ ملا کی نظر، یعنی وہ کہتے ہیں جو ملا ہے نا، یعنی جو مسجد کا امام ہے، اس کی نظر حکمت اور دانائی سے خالی ہے۔ اس قوم میں ایسے اللہ والے موجود نہیں ہیں جن کی پکار سے لوگ غفلت کی نیند سے جاگ اٹھیں۔ تو یہ اقبال نے بیسیکلی جو ہے نا وہ وادی لولاب کے پیرائے میں جو ہے نا وہ ایک تنقید کی ہے معاشرے کے اندر، اور آج کا جو یعنی اس دور کے اندر ظاہر سی بات ہے اس دور میں مسلمان جو ہے نا غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، تو اقبال نے جو ہے نا ان کے اوپر ایک طنز کی ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کی تشریح بھی ڈیٹیل میں موجود ہے، ساری ایکسرسائز سمیت۔ اگلی نظم ہے ہمارے پاس، او دیس سے آنے والے بتا۔ اختر شرانی اس کے جو ہے نا وہ شاعر ہے، یعنی اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ شاعر جو ہے نا وہ
اپنے دیش سے آنے والے شخص سے اپنے دیش کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اے میرے وطن سے آنے والے، مجھے اپنے وطن کے لوگوں کا احوال سنا، وہاں کے باغوں میں بہار کے موسم کا ذکر سنا، کہ اب بھی میرے وطن میں گہرے بادل چھاتے ہیں اور دریا کے کنارے چاند کا منظر ویسا ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے، کہ اب بھی یار دوست درختوں کی گھنی چھاؤں میں لطف اندوز ہوتے ہیں، کہ اب بھی میرے وطن میں وہی نظارے موجود ہیں، کیا اب بھی میرے وطن میں کوئی مجھے یاد کرتا ہے، میرے ہم وطن مجھے اپنے وطن کا احوال سنا۔ یعنی جو پردیسی جو ہے نا وہ اپنے وطن سے آنے والے ایک بندے سے جو ہے نا وہ ایک ہم وطن سے پوچھ رہا ہے کہ بتا کہ میرے وطن کا احوال سنا، وہاں پر لوگ جو ہے نا اب بھی ویسے ہی ہیں، وہاں پر موسم ویسے ہی سہانا ہے۔ یعنی وہ اس کے دل میں جو ہے نا اپنے وطن کے بارے میں جاننے کی آرزو ہے۔ اندر امپورٹنٹ نظم، اس کی بھی ہم نے تشریح کے حوالے سے لازمی اس کو تیار کرنا ہے اور آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہے سارے۔ آزادی کی جد و جہد کرنا عبادت کی طرح ہے، یعنی احسان دانی یہ بھی اس دور کے شخص ہیں کہ جب بیسیکلی یہ قیام پاکستان سے پہلے کا وقت بھی انہوں نے دیکھا اور بات کا بھی، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آزاد ہونے کے باوجود بھی اصل آزاد نہیں ہو سکے، ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے تو ہم جو ہے نا اپنے ملک کی اشرافیہ سے حکمرانوں کے غلام بن گئے۔ آزادی کی راہ میں جان دینا شہادت کے مترادف ہے، جیسا ہے جس ملک میں آزاد لوگ، یعنی اب یہ بات کر رہے کہ آزاد لوگ اپنی رائے کا اظہار نہ کر سکتے ہوں، میں اس آزادی کو نہیں مانتا۔ جلد ہی ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں کہ آزادی کا جوش خون کو گرما دے گا۔ ہم لوگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ وطن حاصل کیا، لیکن حقیقی آزادی اب بھی حاصل نہ ہو سکی۔ مجھے پوری دنیا کی آزادی کی خواہش ہے۔ آزادی در حقیقت کیا ہے وہ ہم زمانے کو بتلائیں گے، یعنی شاعر کہتا ہے ہم بتائیں گے زمانے کو نا، کہ دیکھو نا زمانے کو اب آزادی کے معنی ہم بتائیں گے، غلط ہوتی رہی آج تک تفسیر آزادی۔ یعنی شاعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے آزادی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وطن میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر بھی آپ کو بولنے کی، اپنے خیالات کی، اپنے جو ہے نا وہ تمام حقوق کو جو ہے نا وہ اس کو انجوائے کرنے کی آزادی نہیں ہے، آپ اپنے حقوق کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر یہ آزادی بھی جو ہے نا وہ ایک طرح کی غلامی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس رحمان بابا کی نا، جو کہ یہ پشتو کے شاعر تھے، ان کا اردو کے اندر تشریح کی گئی ہے ان کی نظم کی، اور موضوع اخلاص ہے۔ شاعر کے نزدیک اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو زمین کی بلندیوں سے آسمان تک پہنچا دیتا۔ اگرچہ ترقی کی منزلیں مشکل ہوتی، لیکن خلوص نیت سے کیے جانے والے عمل لمحوں میں بلندیوں کا سفر طے کروا دیتے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن خلوص سے کیا جانے والا عمل تا قیامت قائم رہے گا۔ اسلام اصل میں اخلاص سے عبارت ہے، محبت اخلاص کی بدولت قائم کی جا سکتی ہے۔ رحمان کے کلام میں جو مٹھاس نظر آتی ہے وہ اخلاص کی ہی بدولت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے جو امپورٹنٹ خلاصہ جات تھے ان کو شیئر کیا ہے، آپ لوگ ان کو تیار کر لیتے ہیں تو پوری امید ہے کہ اس سے آپ کا نہ صرف تشریح کا پورشن بھی ڈن ہوگا، بلکہ آپ کے خلاصے کا 5 نمبر کا کویسچن بھی جو ہے نا وہ کنکلیوڈ ہو جائے گا۔